ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ دن آتے ہیں تو ہمیں دو پیغام دیتے ہیں. پورے خطبے کا خلاصہ انہی دو جملوں میں ہے. کہا یہ دن آتے ہیں تو ہمارے جسمانی تربیت کے لیے بھی آتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے کیا فرمایا، ایام التشریق ایام اکل و شرب. کہا یہ دن کھانے پینے کے دن بھی ہیں، تو کھانا پینے سے ہوتا کیا، جسمانی تربیت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، کہا وذکر اللہ عز وجل، ایک طرف کھاؤ پیو مگر اپنے رب کو نہ بھولو. آج ہم دیکھتے ہیں کھانا پینا یاد ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اتنا بھی نہیں کھانا چاہیے کہ بندہ ذکر کرنے سے دور ہو جائے، اتنا بھی نہیں کھانا چاہیے کہ بندے کو جھکنے نہیں ہو رہا ہے، رکوع کرنے نہیں ہو رہا ہے، سجدہ کرنے نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا ان دنوں میں ہمیں جہاں کھائے پیئیں وہیں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. معزز حاضرین، یہ ذی الحجہ کی 11، 12، 13 جو تاریخ آتی نا، ان تاریخوں میں کرنے کا اور ایک کام یہ ہے کہ ہمیں استغفر اللہ زیادہ پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ صرف ظاہری زبان سے ادا کیا جانا والا کلمہ نہیں. بندہ جب جو ہے استغفر اللہ کہتا ہے تو اسے اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے، کوتاہی کا شعور ہوتا ہے. آپ دیکھو نماز کے بعد اللہ اکبر ایک مرتبہ کہہ کے استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے. کیوں پڑھتے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہونے کے بعد استغفر اللہ پڑھتے. کیوں پڑھتے جانتے ہیں؟ پڑھتے کیوں یہ سن لیجیے. کہتے علماء جب بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہ کہتا ہے اے اللہ جیسے توجہ سے خشوع خضوع سے نماز پڑھنا تھا ویسے میں نماز نہیں پڑھ سکا. اے اللہ میری نماز، میری نظر میں نماز تو ہے، اے اللہ تیری نظر میں اگر میرے نماز میں کوئی کوتاہی تو معاف کر لے. بندہ استغفر اللہ کہہ کر الحمدللہ وہ کہتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کے بعد بھی استغفار کا حکم دیا گیا. جب بندہ جو ہے حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد بھی ان کے لیے کہا گیا استغفر اللہ کہو. کیوں؟ ایک حاجی حج کرنے کے بعد استغفار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہتا ہے اللہ عمر بھر میں زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوا، اے اللہ اتنا مشکل کر کے میں اتنا مشکل ہو پانے کے بعد میں تیرے دربار میں پہنچا، اے اللہ اگر جو ہے مناسک حج میں اعمال حج میں کوئی کوتاہی ہے تو مکمل طور پر معاف کر لے. آج کل تو حال ایسا ہے لوگ نماز پڑھ کے اللہ پہ احسان کرتے ہیں، لوگ حج پہ جا کے نعوذ باللہ اللہ پہ احسان کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. آپ دیکھو جب بندہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہتا ہے تو وہی مقام ابراہیم ہے، ذرا اس میں جھانک کر دیکھیں وہی وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند فرمایا. کتنے مخلص تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو، جس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کام کیا اس کو قیامت تک کے لیے ماشاءاللہ مکمل طور پر نشانی بنا دیا. لہذا جب کام مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تو جو ہے کیا ہے، سننے والا ہے، زیادہ علم والا ہے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه أحمد وذكر الباني في صحيح الجامع. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، عید کا دوسرا دن ہے، جمعہ آیا ہے. تو آج کے اس جمعہ میں ایام تشریق اور ہماری ذمہ داریاں. عید جب عید الفطر آتی ہے تو ایک دن میں ختم ہو جاتی ہے، مگر عید الاضحیٰ آتی ہے تو الحمدللہ ہم 4 دن تک قربانی کرتے ہیں. احناف کے پاس عید کے 2 دن بعد قربانی ختم ہو جاتی ہے، مگر ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اکثر صحابہ کرام کیا کرتے تھے، عید کے 3 دن کے بعد بھی قربانی کرتے تھے. تو اس اعتبار سے جمعرات کو عید ہوئی ہے تو جمعہ، ہفتہ، اتوار کے دن سورج کے غروب ہونے تک ہم قربانی کر سکتے ہیں. بلکہ بعض صحابہ اس میں یہ بتانے کے لیے کرتے تھے کہ قربانی کا آخری وقت یہاں تک ہے. تو یہ جو دن آتے ہیں ہمیں کس بات کا پیغام دیتے ہیں، اسی بات پر ہی جو ہے خطبہ جو ہے ترتیب دیا گیا ہے. سب سے پہلے میں نے ایک آیت پڑھی سورہ بقرہ، تقریباً 2.25 جو ہے پارے پر مشتمل صورت ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی حج کا تذکرہ فرماتا ہے. اسلام کا یہ 5واں رکن حج ہے جو مستطیع اور مالدار پر عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کرو
کتنے دنوں میں، جیسا کہ 5 دن حج کے ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی فرماتا ہے کہ حج کو جانے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیاوی مقاصد کے تحت حج کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر تمل ناڈو کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بنین، اسی طریقے سے لنگی، اس طرح کی چیزیں ساتھ میں لے جا کے بیچتے ہیں۔ جو لوگ تیل کے جو ہے کیا بیوپاری ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر حج کا جو مقصد ہوتا ہے وہ دنیاوی نہیں ہوتا، اصل میں اخروی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، مگر کہا حج کو جانے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نظر دنیا سے بڑھ کر آخرت میں ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بندہ آخرت مانگے دنیا خود بخود مل جاتی ہے۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنا اس کے لیے مقدر ہے، مگر اس کے بالمقابل اگر بندہ آخرت کو چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ، کہا آخرت کے طلبگار بن جاؤ، دنیا تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں حج کا تذکرہ کہتا ہے وہیں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہا اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرو ان جو ہے کیا ہے مقرر دنوں میں۔ اللہ کا ذکر کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واضح فرمایا، کہا مسند احمد کی حدیث میں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہا ان دنوں میں زیادہ ان کلمات کا ورد کرو، ذکر کرو۔ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو کہا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ آج ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں مگر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا قبر کے سامنے بھی جھک رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تعویذ بھی باندھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا پتہ نہیں جو ہے کیسے کیسے شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہا کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے ایمان میں کہیں نہ کہیں شرک کی ملاوٹ ہے۔ تو یہ دن آتے ہیں ہمارے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے۔ دوسرے جس ورد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں جو ہے ہمیں ہمارے اوپر جو توجہ دلائی، کہا اللہ اکبر کہو۔ کیا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر کا؟ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ اللہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اور جب بندہ اللہ کے کبریا اور اس کی بڑائی کی عظمت کو، اس کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے تو تکبر اس کے دل میں مکمل طور پر جو ہے نکل جانا چاہیے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من کبر، آپ نے کہا کہ جس کے دل میں رائی دانے کے برابر تکبر بھی ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے ہر طرح کا کبر، تکبر مکمل طور پر نکل جانا چاہیے۔ ایسے کہہ سکتے ہیں یہ دن ہمارے دلوں میں تواضع اور عاجزی اختیار پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تیسری جس وقت کی طرف اللہ کے نبی نے توجہ دلائی، کہا الحمدللہ پڑھو۔ الحمدللہ کو ہم نے بڑا معمولی سمجھا، جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو شاید 3 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب الحمدللہ بولتا ہے تو پورا میزان بھر جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کے دن کے بعد دوسرا جو دن آتا ہے 11 ذی الحجہ کا، یہ بہت اہم ہے، اور ان دنوں کو بولتے ہیں ایام تشریق۔ تشریق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کتاب و سنت اور علماء کی کتابوں کو کھنگالیں گے تو ایسے ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عین گرمیوں میں حج آیا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ گوشت کو لے کر جو ہے مکمل طور پر دھوپ میں سکھاتے تھے، اسی لیے اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ دن آتے ہیں تو ہمیں 2 پیغام دیتے ہیں، پورے خطبے کا خلاصہ انہی 2 جملوں میں ہے۔ کہا یہ دن آتے ہیں تو ہمارے جسمانی تربیت کے لیے بھی آتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے کیا فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب، کہا یہ دن کھانے پینے کے دن بھی ہیں۔ تو کھانا پینے سے ہوتا کیا؟ جسمانی تربیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ کہا وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ایک طرف کھاؤ پیو مگر اپنے رب کو نہ بھولو۔
آج ہم دیکھتے ہیں کھانا پینا یاد ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اتنا بھی نہیں کھانا چاہیے کہ بندہ ذکر کرنے سے دور ہو جائے. اتنا بھی نہیں کھانا چاہیے کہ بندے کو جھکنے نہیں ہو رہا ہے, رکوع کرنے نہیں ہو رہا ہے, سجدہ کرنے نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا ان دنوں میں ہمیں جہاں کھائے پئیں وہیں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. معزز حاضرین, یہ ذی الحجہ کی 11, 12, 13 جو تاریخ آتی نا, ان تاریخوں میں کرنے کا اور ایک کام یہ ہے کہ ہمیں استغفر اللہ زیادہ پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ صرف ظاہری زبان سے ادا کیا جانا والا کلمہ نہیں. بندہ جب جو ہے استغفر اللہ کہتا ہے تو اسے اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے, کوتاہی کا شعور ہوتا ہے. آپ دیکھو نماز کے بعد اللہ اکبر 1 مرتبہ کہہ کے استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے. کیوں پڑھتے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہونے کے بعد استغفر اللہ پڑھتے. کیوں پڑھتے جانتے ہیں؟ پڑھتے کیوں یہ سن لیجئے. کہتے علماء جب بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہ کہتا ہے اے اللہ جیسے توجہ سے خشوع خضوع سے نماز پڑھنا تھا ویسے میں نماز نہیں پڑھ سکا. اے اللہ میری نماز میری جو نظر میں نماز تو ہے, اے اللہ تیری نظر میں اگر میرے نماز میں کوئی کوتاہی تو معاف کر لے. بندہ استغفر اللہ کہہ کر الحمدللہ وہ کہتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سب کے بعد بھی استغفار کا حکم دیا گیا. جب بندہ جو ہے حج کرتا ہے حج کرنے کے بعد بھی ان کے لیے کہا گیا استغفر اللہ کہو. کیوں؟ ایک حاجی حج کرنے کے بعد استغفار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہتا ہے اللہ عمر بھر میں زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہوا, اے اللہ اتنا مشکل کر کے میں اتنا مشکل پانے کے بعد میں تیرے دربار میں پہنچا. اے اللہ اگر جو ہے مناسک حج میں اعمال حج میں کوئی کوتاہی تو مکمل طور پر معاف کر لے. آج کل تو حال ایسا ہے لوگ نماز پڑھ کے اللہ پہ احسان کرتے ہیں, لوگ حج پہ جا کے نعوذ باللہ اللہ پہ احسان کرتے ہیں, حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. آپ دیکھو جب بندہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہتا ہے تو وہیں مقام ابراہیم ہے, ذرا اس میں جھانک کر دیکھیں وہی وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے دیواروں کو بلند فرمایا. کتنے مخلص تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو جس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کام کیا اس کو قیامت تک کے لیے ماشاءاللہ مکمل طور پر نشانی بنا دیا. لہذا جب کام مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تو جو ہے کیا ہے سننے والا ہے, زیادہ علم والا ہے, اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. لہذا ہم جب عمل کرتے ہیں تو عمل کی فکر بھی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ان دنوں میں کرنے کا پہلا کام استغفار, زیادہ استغفار کرو. ان دنوں میں کرنے کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں. ایک حاجی کیا کرتا ہے جب وہ 11 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں کو کنکریاں مارتا ہے, ہر ایک کو 21 کنکریاں زوال کے بعد مارنا چاہیے. جیسے جیسے کنکریاں مارتا ہے مجھے جہاں تک یاد ہے وہاں مارتے ہوئے جمرات کی رمی کرتے ہوئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے 2 مقامات پر کھڑے ہو کر دعا بھی کرتے تھے. یہ حاجی کی دعا جہاں قبول ہوتی ہے وہیں غیر حاجی کی دعا بھی ان دنوں میں قبول ہوتی ہے. جیسے کہیں مارکیٹ وغیرہ میں بڑا آفر آتا ہے تو ہم پورے بھاگ جاتے. ہمارے ہم جو ہے پورے جو ہے لوگ ہمارے رہتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آفر ہے کہ ان دنوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مینا میں خطبہ دینے لگے. انہوں نے کہا لوگو یہ ایام تشریق جو آتے نا قربانی کے دن اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو اور ان میں دعا قبول ہوتی ہے. کہا فرفعوا رغبتکم الی اللہ عز وجل, اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مانگو. ہمارے پاس دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جو حنفی طبقہ ہے وہ ہر نماز کے بعد دعا کرنے کو ضروری سمجھتا ہے. ایک طرف تو یہ غلو, دوسری طرف ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں سلفی بھائیوں کو دیکھتے ہیں اجتماعی دعا نہیں کرنا بس انفرادی دعا بھی چھوڑتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مہینہ ہوتے دعا نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دعا کرنا چھوڑتا ہے تو اللہ اس پہ غصہ ہو جاتا ہے اور جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اسے عزت دیتا ہے. لہذا ساری ضرورتیں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. اچھا دعاؤں میں کون سی دعا زیادہ پڑھنا یہ بھی ہمیں اسلاف نے بتایا. اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کان یستحب ان یقال فی ایام التشریق ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, یہ دعا بھی کہیں معلوم حج کے دنوں کا جہاں تذکر آیا وہیں آئی.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے آخرت میں بھی نیکی دے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں جتنی دعائیں آئیں سب میں شارٹ اینڈ سویٹ دعا یہی ہے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو دیکھ لو، ان کو کوئی دعا یاد نہیں، آج دعا یاد کرنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بلکہ بچوں کو بھی دعا یاد کرانا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا زیادہ پڑھتے تھے، اے اللہ تو دنیا میں بھی ہمیں نیکی دے، آخرت میں بھی نیکی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اگر اس دعا کے مطلب کو میں ایسے سمجھانے کی کوشش آپ سمجھ جائیں گے 24 گھنٹے دعا کرو بیٹھ کر کے، مگر ٹو یہ دعا پڑھ لو تو ماشاءاللہ آپ 24 گھنٹے میں جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ نے اس میں مکمل طور پر سمیٹ دیا ہے۔ کیا ہے دنیا میں نیکی؟ دنیا میں سب سے بڑی نیکی علم ہے، دنیا میں سب سے بڑی نیکی عبادت ہے۔ خواتین بھی ہیں یہاں، نیک عورت دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو مل جائے وہ قابل رشک ہے۔ حضرت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ اور غیر شادی شدہ نوجوانوں سے آج کے خطبے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، جب بچہ جیسے ہی بالغ ہوتا نا اس وقت سے وہ نئی دعا پڑھنا۔ کون سی دعا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تو مجھے ایسی بیوی دے، ایسی اولاد دے جس کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اے اللہ تو مجھے متقیوں کا امام بنا۔ یاد رکھیے بلوغت کے بعد سے بندہ جب یہ دعا پڑھتا نا اللہ تعالیٰ نیک اولاد دیتا ہے اسے، بلکہ بعض روایتوں میں ایسے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیک عورت سونے چاندی سے بھی زیادہ افضل ہوتی ہے۔ دیکھو ان لوگوں کو پوچھو جن کے گھروں میں نیک بیوی ہوتی ہے، ان کی زندگی جنت میں جانے سے پہلے خود جنت بن جاتی ہے۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھو جن کی بیویاں سرفری ہوتی ہیں، جن کے اندر دینداری نہیں ہوتی، خوبصورتی ہے، خاندانی جو ہے وجاہت سب ہے، مگر زندگی میں سکون نہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو شادی کے باوجود نعوذ باللہ اپنے گھروں میں وقت گزارنے کے بجائے باہر جا کے زندگی گزارتے ہیں، بولتے ہیں میری بیوی درد سر ہے، میری بیوی پٹاخہ ہے، سب بولتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھو یہ دن آتے ہیں اپنے آپ کی اور اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرنے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا، کہا اگر ایسی بیوی جو تمہاری آخرت کی تیاری میں تمہارا ساتھ دے مکمل طور پر یہی چیز ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا خود پڑھو اور مکمل طور پر اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ ایام تشریق میں کیا کرنا؟ ایام تشریق میں غفلت والی زندگی نہیں گزارنا۔ لوگوں کو دیکھتے سال بھر جیسے گزارتے یہ دن بھی ویسے گزار دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شارٹس دیکھ رہا ہے، ریل دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افضل دنوں سے گزارا، آپ عام دنوں کی طرح اس کو گزارے تو کیا آپ نے اس کی قدر کی؟ کیا بات بولتے ابن حنبلی رحمہ اللہ، ان دنوں میں مومن کو غافل بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ دیکھتے ہماری زبانیں گانوں سے لبریز ہوتی ہیں، ہم گالیاں بار بار دیتے ہیں، اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے آج ہم قرآن پڑھو بولے تو ذکر کرو بولے تو بولتے زبان پلٹتی نہیں ہے۔ زبان کیسے پلٹے گی جب آدمی کے زبان پر گالیاں ہوں، گناہ ہوں، گانے ہوں، اور یہ ہو نہیں پلٹے گی زبان۔ لہذا اسی لیے غافل بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بڑی بہترین نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ عز وجل، اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان کو ہمیشہ تر و تازہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں کوئی اچھا دوست رہا اس کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں، مگر وہ خالق جس نے ہم کو سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک نعمتوں میں ڈبو کر رکھا، اللہ تعالیٰ کی افضل دنوں سے گزارا، ان دنوں میں اگر ہم اللہ کا ذکر نہ کریں تو کیا ہوگا؟ دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر کرتے رہتے،
آپ کی زبان ایسی رہنا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اگر بولے تو زبان تیز سے چلنا۔ آج بولے تو اللہ اکبر بولنے نہیں آ رہا، کچھ لوگ ہیں اللہ اکبر بولتے ہیں، بولنے نہیں آتا، کیوں؟ بول کر پریکٹس نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دن ہے، ہماری زبانوں کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ ہونا چاہیے۔ بولتے ابن حجر رحمہ اللہ، ان دنوں میں عبادت کو اور خاص طور پر ذکر کو ان دنوں میں زیادہ افضل قرار دیا گیا۔ کیوں؟ جیسے رات میں تہجد پڑھنے والا، دیکھو رات میں تہجد پڑھنے والا سونے والوں سے بہتر ہے، ان دنوں میں ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا غفلت والے زندگی سے بہتر ہے۔ لہذا جہاں کہیں رہیں استغفار کرتے رہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، لوگو تم دسترخوان پر رہو، دکان پر رہو، کہیں بھی رہو، الحمدللہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ پتہ نہیں چننے میں وہ ماحول ہے یا نہیں معلوم، مگر ہمارے پاس امراوت کے قریب پٹنہ پٹ ایک جگہ ہے، وہاں کی جمعیت اہل حدیث میں نوجوان ہیں، کچھ کیا کرتے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ایسے چھوٹے چھوٹے بورڈ ترجمے کے ساتھ لکھ کر ماشاءاللہ مطلب کیا کرتے ہیں، کھمبے پر لگا دیتے ہیں، نظر پڑتی ہے سبحان اللہ، ذرہ آگے گئی اللہ اکبر، ایسا ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں، دیکھو عرب میں سگنل پر کھڑے تو بھی ماشاءاللہ لوگ استغفار کرتے ہیں، لکھا رہتا ہے وہاں دقائق الانتظار املاها بالاستغفار۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انتظار گھڑیوں میں استغفار کرو، اللہ اکبر۔ ہمارے پاس کتنا وقت ہے مگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی آپ اللہ کا زیادہ ذکر کرو، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ معزز حاضرین، ان دنوں میں جیسے میں نے کہا، بندہ ذکر کر کے اپنی روحانی جو ہے کیا ہے، روحانی قوت حاصل کرتا ہے، وہیں کھا پی کر الحمدللہ جسمانی طور پر بھی طاقتور بنتا ہے۔ ان دنوں میں کھانا پینا، اللہ کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک طاقتور مومن اللہ کے پاس جو ہے زیادہ پسندیدہ بھی ہے۔ ان دنوں میں کھا کر طاقت حاصل کرنا یہ بھی مکمل طور پر عبادت ہے۔ معزز حاضرین، آپ دیکھتے ہیں غیر دنوں میں گوشت کھانا، ان دنوں میں گوشت کھانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ آپ یہ وہ قربانی کا جو مبارک گوشت ہوتا ہے، آپ جب اسے کھاتے ہیں تو ماشاءاللہ مزہ ہی الگ آتا ہے، دوسرے وقت کا مزہ الگ ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں ہوتا کیا ہے، یہ افضل دن ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اسی لیے ان دنوں میں کھانا چاہیے۔ اور ایک چیز چھوٹ رہی ہے، آج دنیا سیلفش بہت بن رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کھانا پکتا رہتا ہے، ہر ایک بچہ دم ہونے سے پہلے ذرہ لے کو الگ الگ کھا لے ختم کر دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے کہا، یا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں، ہمارے کھانوں میں برکت نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا الگ الگ کھاتے مل کر کھاتے؟ فرمایا صحابہ نے، یا رسول اللہ الگ الگ کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو کھانے میں برکت اس وقت ہے جب کہ مل کر کھاؤ۔ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے کا زمانہ میں یاد کرتا ہوں، عید کا دن آتا تھا، ماشاءاللہ میرے والد مرحوم دسترخوان پر بیٹھتے تو گھر کے سارے افراد جب تک نہیں آتے کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا گھروں میں اس ماحول کو پیدا کرو۔ کہاں ہے وہ آدمی ورک فرام ہوم کر رہا، وہ آدمی جو ہے فون میں ہے، ایسا کرنے سے نہیں ہوتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے کو، عید کے موقع پر جمع ہو کر کھانا ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے۔ آج جو ہے لوگ الگ الگ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، وہ کھانا ہمارے غذا کا ہمارے لیے طاقت کا ذریعہ نہیں بن رہا ہے، بلکہ آج کے بچے جب تک موبائل رکھتے کھانا نہیں کھاتے۔ کھانا کیا کھاتے وہ دیکھتے کیا کھاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں جو ہے ٹی وی کا ریموٹ ہے، بائیں ہاتھ میں کھاتے رہتے ہیں۔ یہ ایسے کھانے سے میں سمجھتا ہوں اللہ کی نعمت کا صحیح احساس نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، جیسے میں نے کہا کہ کھانا بھی توجہ سے کھانا، اور کھانے کے وقت غصہ نہیں کرنا، اور کھانے پر عیب بھی نہیں لگانا۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے ہماری اولاد کو۔ بڑی مشکل سے ہماری عورتیں خواتین گیس کے چولہے کے پاس کھڑے ہو کر بڑی مشکل سے کھانا تیار کر کے لا کے رکھتے ہیں۔ آج کی اولاد بولتی یہ کیا کھانا سو، یہ کیا پکائے سو تمہیں، اللہ اکبر۔ یہ جو تصور چل رہا ہے، یہ جو ہے نا بڑی بے ادبی چیز ہے یہ۔ بلکہ ہمارے بچوں میں ایسے ہونا چاہیے کہ جو بھی چیز حلال طریقے سے ہمارے ماں باپ کما کے لا کے کھلاتے ہیں نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، ان دنوں میں جیسے ہم اللہ کا ذکر کرتے، استغفار کرتے، اس موقع پر میں کچھ کھانے کے آداب کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ انسان جب کھاتا ہے تو اسے مقصد زندگی نہیں بنانا چاہیے۔ بعض لوگوں دیکھتے پتہ نہیں یہاں نے ماحول وہ
अच्छी चाय मिलती है बोले तो लोग 10 किलोमीटर तक कार में जाके चाय पी के आते हैं, गलत है ना। घर में चाय मिल रहा है तो दूर जाने की ज़रूरत क्या है। इंसान खाने के लिए नहीं पैदा किया गया, इंसान अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा किया गया है। दूसरी चीज़ है क्या है, इतना खाना मिल जाए जिसकी वजह से उसकी पीठ खड़ी हो जाए। इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहते हैं दस्तरखान पर आप बैठते तो क्या करना, थोड़ी भूख अपने पेट में रख कर उठ जाना। बहुत लोगों देखते हैं खाने के सामने मिठाई मिचल ला के रखा तो पूरा खा जाते, ये मुरूवत और शराफत के भी खिलाफ है। इसी तरीके से ज़्यादा खाने से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। देखो मोमिन कैसे खाता है, आपने फरमाया मोमिन एक आंत में खाता है, ये उसकी अंतड़ी है एक है, मगर काफिर जब खाता है तो 7 आंतों में खाता है। इसी तरीके से टेक लगा कर खाने से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। खाने के आदाब में एक बात ये भी है, अगर डॉक्टर ने, अगर आपको हकीम ने, किसी भी मुआलिज ने आपसे ये कहा कि चंद दिनों तक गोश्त ना खाओ, गोश्त नहीं खाना चाहिए, जैसा कि जो है हमें जो है हुक्मा बताते हैं, परहेज आधा इलाज होता है। कभी कभी देखते हैं टाइफाइड बुखार आ जाती है, कोई बुखार आती है, उससे कहा जाता है गोश्त मत खाओ, गोश्त खा लेते हैं, बाद में क्या होता है बीमारी अंदर रहकर नाउज़ुबिल्लाह मतलब कैंसर तक मतलब हालत चले जाते हैं। लिहाजा जो है परहेज भी आधा इलाज है, जिसे गोश्त नहीं होता वो गोश्त ना खाए। इस तरीके से एक बात ये भी है, आजकल जो है गोश्त खाने के दिन हैं, ऐसे मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशाअल्लाह अपनी ग़िज़ा में भी बैलेंस रखते थे। देखो कैसा है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को ककड़ी के साथ खाते थे। क्या है, खजूर में गर्मी है, ककड़ी में सर्दी, सर्दी जानते हैं ना, ककड़ी ही खीरा बोलते हैं उसे। क्या होती, खजूर की गर्मी को ककड़ी की सर्दी मारती और ककड़ी की सर्दी को खजूर की गर्मी मारती। ये सारी चीज़ें माशाअल्लाह अल्लाह की नबी ने बताई। और गर्मी के इन दिनों में जब हम गोश्त खाते हैं, सब कहते हैं अपने पेट को ज़रा ठंडा भी करना चाहिए। क्या मतलब है, आप समझेंगे खुतबे में सब बोलने की ज़रूरत क्या है, सब बोलना इस दिनों में खुतबे में उम्मत की रहनुमाई करना चाहिए। ये खरबूजा, ये तरबूज, ये दही का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, ज़्यादा गर्म कर लेने से भी होता है क्या है, इंसान का पेट गर्म होकर लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, ऐसे भी होता है। बाद लोगों को देखते हैं क्या है, गोश्त नहीं खाते, वजह से क्या होता है, इंसान का मैदा और जिगर कमज़ोर पड़ जाता है। जैसे तमिलनाडु में लोग देखते हैं इडली चीला पूरी उतस खाते हैं, उसके अलावा ज़र्रा गोश्त खाए तो पेट में दर्द शुरू होता नहीं। अपना गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करने से इंसान का मैदा जिगर सब माशाअल्लाह मुक़व्वी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें मदीने में पढ़ने के दौरान हम अफ़गानियों को देखते थे, एक एक अफ़गानी 3 मुर्गी खाता था। आज हमारे सारे घर के लोग भी जो है नहीं देखते, पल्ले जाके सामने सॉफ्ट पीस कहाँ है, रान की पीस कहाँ है, वो ढूंढते हैं। लिहाजा मेरे वालिद का एक नुस्खा था, वो हमेशा जब भी मतलब कुर्बानी के दिन चले जाते तो मेरे वालिद जो है मार्केट से जाके मूली लाते। वो मूली का सालन बना के खाने से होता क्या, जितना कोलेस्ट्रॉल गोश्त की वजह से पैदा होने वाला होता अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर ये हो जाता है। यहाँ ख़वातीन से भी एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज के बच्चे गोभी मंचूरी चाहते हैं, आपके आज के बच्चे मसाला पूरी पानी पूरी खाना चाहते हैं, उनके सामने गोश्त ला के रखो, शोरबा लेते, गोश्त छोड़ लेते। मैं यहाँ हमारी इस मस्जिद में आने वाली ख़वातीन से कहना चाहूँगा, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप खुद गोश्त खाओ, अपने बच्चों को गोश्त खिलाने की आदत डालो। कैसे कैसे खिलाना आप जानते हैं, कभी सालन पकाओ, कभी फाल पकाओ, कभी भूनो, कभी चापे से, कभी सूप है, पता नहीं क्या क्या है। अल्लाह तबारक व तआला तक कितना अच्छा रखा है। और आप देखो हलाल जानवर की सारी चीज़ें हलाल हैं और किसी भी चीज़ पर हराम और मकरूह का फतवा भी नहीं लगाना चाहिए। मिसाल के तौर पर बड़े जानवर की शर्मगाह थी, उसे कबूरे बोलते, लोग बोलते जानवर में 10 चीज़ें मकरूह हैं। आप बताइए अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ को हलाल किया है उनमें से किसी चीज़ को अल्लाह ने मकरूह नहीं करार दिया है। 10 चीज़ें मकरूह हैं, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये सब ज़ईफ़ हदीस है, लिहाजा इसको नहीं फैलाना चाहिए। और उसी तरीके से गोश्त में जो चीज़ आपको पसंद है वो आप खा लो। मिसाल के तौर पर बाद लोगों को वह हिस्सा पसंद न था, रान का गोश्त, बाद लोग बोलते हैं फलां गोश्त। देखो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों की औरत आकर पूछती है तुम ना कौन सा हिस्सा ज़्यादा पसंद, आप बोलते बकरी की रान मुझे पसंद है। और उसी तरीके से आपको जो चीज़ नापसंद है छोड़ दो। बाद लोगों को बड़ा का गोश्त नहीं होता, भैंस का गोश्त नहीं होता, तीतर नहीं खाते, मगर उसको हराम बोलने का इख्तियार नहीं है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु दस्तरखान बैठे हैं,
آپ بھی سامنے ہیں، آپ کے سامنے گھوڑ پھوڑ لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہمارے ہاں پایا نہیں جاتا، ہم اسے نہیں کھاتے، مگر آپ نے اسے کراہت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو چھوڑا، وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر دسترخوان پر مکمل طور پر کھاتے رہے۔ اسی طریقے سے گوشت کے کھانے کے آداب میں سے ایک ادب بھی ہے کہ ہم اسے مکمل طور پر چبائیں، اور جب کھاتے ہیں تو دانتوں میں جہاں گیپ ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ہماری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اچھی تعلیم ہے، جب آپ رات میں کھاتے تو کھانے کے بعد ہاتھ میں چکناہٹ ہوتی ہے، وہ چکناہٹ رکھ کر نہیں سونا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ ایسے چکناہٹ رکھ کر سوئیں گے تو چونٹی بھی آ سکتی، کیا بھی آ سکتی ہے۔ آپ نے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر جو ہے گوشت زیادہ جو ہے چکناہٹ ہے تو اسے لیکوڈ وغیرہ سے یا پیپر وغیرہ سے دھو کر جو ہے مکمل طور پر سونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے کیا ہے، خود کھانا دوسروں کو کھلانے میں چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، قربانی جب ہوتی ہے میں اپنے بھائی کے گھر کو دیتا، اپنے بہن گھر دیتا، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ جانتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بڑے کا گوشت کھانے والوں کو گرا کو دیکھتے، بکری کے گوشت کھانے والوں کو چڑھا کو دیکھتے۔ یہ نہیں ہے، اصل میں تقویٰ ہے۔ بڑے کا گوشت چھوٹے کا گوشت تقوی کا معیار نہیں ہے، لہٰذا ہم دوسروں کو بھی کھلائیں اور خود کھلائیں، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کو بھی دیں۔ بلکہ علماء نے یہ بتایا کہ غیر مسلموں کو بھی گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ اس بارے میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرو بولے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملا ذکر کرنا شروع کر ڈالتے ہیں۔ اب جسے دکان میں بیٹھے تصویر پکڑ لیے من کے ڈھکلتے رہتے ہیں، زبان ہلتیش نہیں، یہ غلط ہے۔ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، جس ذات کا آپ ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کی عظمت اور محبت اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اللہ اکبر بولے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہونا، سبحان اللہ و دل میں اللہ کی محبت ہونا، الحمدللہ بولے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر دل میں ہونا۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے کہ ہمیں جان کر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے وضو کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور اسی طریقے سے ہمیں ذکر جہاں کہیں ہو کرتے رہنا چاہیے۔ آپ دسترخوان میں ہوں، بازار میں ہوں، بلکہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابو رضی اللہ عنہما کے بارے میں، ان دنوں میں بازار جا کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر کا مکمل طور پر ذکر کیا کرتے تھے۔ میں جتنے سامعین میں سے ہمارے بزنس مین ہیں ان سے کہنا چاہوں گا، جب آپ دکان میں بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، بلکہ آپ کے موبائل میں یوٹیوب میں اگر آتا ہے لگا کے چھوڑو دکان میں، تاکہ آپ خود جو ہے مکمل طور پر کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ ذکر کرنے کے بارے میں کوئی جو ہے مطلب عدد نہیں لگانا۔ بعض لوگ بولتے 1000 مرتبہ پڑھے تو ویسے ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اور اسی طریقے سے خواتین کو بھی چاہیے کچن میں ہوں، دسترخوان میں ہوں، اللہ کا ذکر کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، کرنے نہیں ہو رہا۔ اس کے اسباب بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلا سبب آج ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں۔ اگر کوئی آدمی آڑے وقت میں کام آیا کتنی تعریف کرتے ہیں اس کی، مگر اللہ تبارک و تعالی ہمارا منعم حقیقی، ہم اس کی تعریف نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے غفلت والی زندگی، انسان کیا سمجھتا ہے، بڈھا ہو کو مریں گا سوچتا، مگر غفلت کی زندگی ایسے مر گئے تو کیا کرتے۔ اور اسی طریقے سے ذکر کم کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب میں سبب بعض علماء نفاق، جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے وہ اللہ کا کم ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کم ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یہ منافقین نماز کو آئے تو سستی سے آتے، دکھاوے کے لیے آتے، اور نماز میں جلدی جلدی پڑھتے۔ اب جیسے ہمارا حال ہے، مسجد کو آئے تو کب باہر بھاگیں گے، نماز کب ختم ہوتی، خطبہ کب ختم ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے کم محبت کی دلیل ہے یہ۔ بلکہ آپ نے تو فرمایا یہ منافق ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، سورج کے غروب ہونے سے پہلے کعبے کے ٹھونگ کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو لوگ عشاء اور فجر کی نماز کو نہیں آتے، یہ حدیث غور سے سن لو، آپ نے فرمایا جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے ان کے لیے نہ عشاء اور نماز فجر بہت بھاری ہو جاتی۔ اسی وجہ سے اپنے دلوں سے نفاق کا خاتمہ کرو۔ اور ایک بات بھی ہے، اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں نہیں ہو رہا، اس کا ایک وجہ ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا بندہ ذکر کرنے جاتا ہے مگر اللہ اس کی زبان کو روک لیتا ہے، کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ ہماری زبان
زبانوں پر گانے، ہمارے زبانوں پر جو ہے کیا ہے شعر، ہمارے زبانوں پر گانے سب رہتے ہیں. جب بندہ کیا ہے گانوں میں لگا رہتا ہے تو اللہ کی پاکیزہ محبت میں استغفار کیسے کرے گا؟ اسی طریقے سے ہمارا برا ماحول، دنیا کی غلط محبت اور سب سے بڑھ کر ذکر کرے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان سوچتا ہے. یہ دن ہیں اپنے دلوں میں زندگی لانے کے واسطے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کالحی والمیت. کہا جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے. آج میں اور آپ کھاتے پیتے زندہ ہیں مگر روحانی اعتبار سے ہمارے دل جو ہے اچھے نہیں ہیں. یہ آپ کو ایک وہ سناتا ہوں. عام طور پر شہر میں دیکھتے ہیں لوگ دن بھر کام کرتے تھک جاتے، ہماری خواتین میں دن کر کام کر کے تھک جاتے ہیں، ایسے ہی سو جاتے ہیں، عشاء بھی نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں پڑھتے. دیکھو عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ چکی پیستے اور پانی اٹھاتے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے. حضرت علی کو رحم آیا. بیوی اگر کام کرے تو شوہر کو ذرا رحم مانا، بلکہ ایسا بھی ہونا کہ بیوی کا ساتھ بھی دینا. شوہر آج کہاں ہے؟ موبائل دیکھ لے بیٹھا ہے شوہر، بیوی بول تمہیں کام کرو، تمہاری ذمہ داری ہو، تکلیف سے مر رہی ہے. بلکہ میں ایک ایسا جملہ بولو تو تعجب ہوگا، ہمارے جاننے والوں میں ایک عورت ایسی بھی تھی جو اپنی بیٹی کو جو ہے کمر میں باندھ لے کے برتن دھوتی ہے مگر شوہر موبائل دیکھ لے کے بیٹھا ہے. ایسی صورتحال ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے کہا فاطمہ جاؤ اپنے ابا جان کے پاس سے جو ہے جو نوکر چاکر لے کر آؤ، تمہارے ابا کے پاس بہت غلام بہت ہیں. حضرت فاطمہ نکلی گئیں تو اللہ کے نبی مشغول تھے. بعد میں معلوم ہوا کہ فاطمہ کسی غرض سے ہیں. دیکھو ٹرننگ پوائنٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر آئے، آ کر بولے فاطمہ ادھر آؤ، کس مقصد سے آنا ہوا تھا؟ کہا یا رسول اللہ دیکھو میرے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے، پانی اٹھاتے چکی پیستے ایک کام کرو، آپ مجھے نوکر دو، خادمہ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں گھٹے دیکھے نا، آپ نے علی کو بلا نہیں کہا، بلکہ آپ کے دل کو خوشی ہوئی ہوگی میں نے جس مقصد سے اپنی بیٹی کی شادی کی، ماشاءاللہ بیٹی اپنے شوہر کی خاطر الحمدللہ اپنے آپ کو دنیا میں تھکا رہی ہے. آپ نے بلایا فاطمہ ادھر آؤ، علی میرے سامنے بیٹھو. تم نے میرے سے خادم پوچھا مگر میں تم کو سوتے وقت اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں. سوال یہ آیا خادم مانگنے آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم استغفار کرو، تم اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ سبحان اللہ پڑھو. دونوں میں کیا تعلق ہے؟ اللہ جزا خیر دے. 700 سال پیدا ہونے والے عالم دین علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بولتے پوچھے خادم مگر اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین آپ نے کیوں فرمایا؟ اس کی دو وجہ. ایک وجہ تو یہ ہے یہ ذکر تھکان دور کرتا ہے. آپ لوگوں نصیحت کرتا ہوں سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھ کے سو، دن بھر کی تھکان دور ہو جاتی. دوسرا یہ ہے ذکر کرنے سے انرجی آتی ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو 15-20 سال کا ہے مگر 80-85 سال کے بڈھے کی حالت ہے اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے میدان میں پیچھے اللہ کا مکمل طور پر ذکر نہیں کرتا ہے. معزز حاضرین 1-2 منٹ میں اپنے خطبے کو سمیٹ لیتے ہیں. ان دنوں میں ہمیں گوشت کے کیا فائدے ہوتے وہ بھی جان لینا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خنزیر و سور کو حلال نہیں کیا اور جو ہے دوسروں کو حلال نہیں کیا، حرام کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گوشت کھانے سے بیماری آتی، بے حیائی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو حلال کیا وہ جانور انسانی طبیعت کے بالکل مطابق ہیں. گائے ہے، بیل ہے، یہ سب دیکھتے ہیں آپ، بھینس ہے، یہ سب کیا حلال ہیں. اور کبھی بھی انسان گائے کو دیکھ کر نفرت نہیں کرتا. آج بتاؤ کوئی ہے مسلمان جو گائے کو دیکھ کر نفرت کرتا ہو؟ مگر جب خنزیر و سور کو دیکھتا ہے تو نفرت کرتا ہے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا نتیجہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو کہا کہ تم حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. جو بھی حلال چیزیں ہیں ہماری فطرت بھی ہماری شریعت بھی اس کو پسند کرتی ہے. کیا ہوتا ہے گوشت کھانے سے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ الطب النبوی میں لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رنگ اچھا ہو جائے اسے گوشت زیادہ کھانا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جو ہے اپنے پیٹ کو اندر کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی گوشت کا استعمال کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم اچھا رہے، کیریکٹر اچھے ہو جائیں، اسے چاہیے کہ مکمل طور پر گوشت کا استعمال کریے. تو کیا کہتے ہیں گوشت کے اور ایک فائدے، گوشت کھانے سے 70 لوگوں کی طاقت آتی ہے.
اور یہ بھی کہا کہ گوشت کھانے کی وجہ سے ہماری آنکھیں بھی اچھی ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیز کو حلال کیا ہے اس کو مکمل طور پر حلال سمجھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں گوشت کھاؤ۔ ابن عمر رحیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے رمضان ہو سفر ہو ہمیشہ مکمل طور پر گوشت کا استعمال کرتے تھے۔ آج کے خطبے کی آخری چیز، اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، دعائیں بھی ہو گئی، کھانا پینا بھی ہو گیا، مگر یہ کام کرنے کا ہے ان دنوں میں، وہ کیا؟ اپنی اصلاح کرنے کا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنی اصلاح فرمائی۔ آج کل کیا کر رہے ہیں ماں باپ اپنے بچوں نماز جا رہے کہتے ہیں، ایسے وقت میں باپ خود گھر میں ہے، ماں خود نماز نہیں پڑھتی، بھلا بتاؤ بچے نماز کو کیسے جائے گا؟ حضرت ابراہیم خود نمازی بنے اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کے لیے بھی ماشاءاللہ انہوں نے مکمل طور پر یہ کہ لہذا میں نے یہاں لکھا ہے خود کی اصلاح کرو، خود نمونہ بنو۔ اور آج کل ہمارے بچے نافرمان ہونے کی وجہ سے ماں باپ ڈپریشن میں ہیں، اس کا ایک ہی حل کیا؟ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے نمونہ بنے۔ آپ جس کام کا حکم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں سب اسے اپنے خود کر کے دکھاؤ۔ لہٰذا ابراہیم نے کہا اے اللہ میں اپنے بچوں کو کعبۃ اللہ میں چھوڑ رہا ہوں نمازی بنانے کے لیے، اتنا نہیں کیا، ماحول دیا اور ساتھ میں دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ دعا قبول کیسے ہوئی دیکھو، اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور ابراہیم کی زندگی سے اور ایک بات، ہندوستان میں رہتے ہیں 85% غیر مسلم برادران وطن، ہم ان کے درمیان میں 15 سے 20% ہیں۔ ایسے کفریہ مشرکانہ بدعت جیسے ماحول میں ہم سب کو اپنے عقیدے کی اور اپنے گھر والوں کے عقیدے کی مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ لوگوں کو دیکھتے بہو بنا کر لائے بدعتی خاندان سے لائے، داماد لائے بدعتی خاندان سے لائے، نہیں، حضرت ابراہیم کو دیکھو، ایک بہو لائے، ناشکری میں لگی تو حضرت ابراہیم نے کہا دہلیز بدل لو، جب جو ہے شکر کرنے والی بہو آئی تو ابراہیم کے دل کو قرار آیا۔ لہذا ہم سب کو اپنے عقیدے کی، اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرنا چاہیے۔ دیکھو ہمارے بچے کبھی غیر مسلموں کے عیسائی اسکولوں میں پڑھتے، وہاں ٹیچرز، کتاب، سلیبس، ماحول ہمارے بچوں کو مرتد بنا رہا ہے۔ ابراہیم کو دیکھو کیا دعا کرتے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور ایک بات بھی ہے، تربیت کرنے کے لیے اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑو۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ اپنے بیوی بچوں کو لے جا کے ایسی جگہ چھوڑا جہاں جو ہے آسمان کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ لہذا بچوں کو مسجد سے جوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکمل طور پر اپنے نواسوں کو مسجد میں لے کر آتے تھے۔ آج کے خطبے کی آخری چیز ہے وہ یہ، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو شیطان سے بچاؤ۔ آج ہمارے اوپر، ہماری اولاد پر، ہمارے گھر پر شیطان کے بہت حملے ہو رہے ہیں۔ کیا کرنا اس کے لیے؟ اس کے لیے چاہیے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے نا، انہیں اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے اللہ اس کو شیطانی حملوں سے بچا لے تو۔ اسی طریقے سے میں سارے شادی شدہ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا، جب آپ اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرنے جاتے دعا پڑھ کے جانا، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا پڑھ کر اگر گئے، اللہ نے اولاد مقدر رکھی تو وہ ہونے والی اولاد کو شیطان کے حملوں سے باقی رہیں گے۔ آج حال کیا ہے، شادی ہوتی ہے فوراً جو ہے وہ نوشو میسیج بھیجتا مطلب مولوی صاحب کو، مولوی صاحب پہلی رات میں وہ بیوی کے مطلب پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کیا دعا پڑھتے، مولوی صاحب میسیج بھیجتے، وہاں سے پھر میسیج آتا، پڑھنے آتا نہیں، وائس میسیج بھیجو۔ اللہ اکبر، جب اسے اپنی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے دعائیں معلوم نہیں کیا ہوگا؟ اولاد پر کہتے شیطانی حملہ نہیں ہوگا۔ یہی بات تھی شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے جا رہے تھے نا مینا میں ذبح کرنے کے لیے، شیطان آیا، آ کر کیا بولا، ابراہیم کہاں ذبح کرتے اپنے بچے کو؟ اتنی تمناؤں کے بعد پیدا ہوا۔ دیکھو ابراہیم سمجھ گئے اللہ کی محبت میں اسماعیل کی محبت آ رہی ہے، کھڑے ہو کر کنکریاں مارے، ذرا آگے بڑھے، پھر آیا۔ یہ جمرات کو رمی کرتے نا، آج کل تو حاجیاں وہاں جا کر شیطان بن جا رہے ہیں، وہاں بولتے ہیں وہ شیطان سمجھتے نہیں ہے۔ دیکھو کنکری مارتے وقت یہ سمجھنا یہ وہ مقام ہے جہاں ابراہیم کو شیطان نے نہیں چھوڑا۔ ابراہیم کا شیطان دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے۔ لہذا اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے اوپر مکمل طور پر دعائیں دم کرتے تھے۔ خواتین سے ایک بات کہنا چاہوں گا، آج خواتین میں بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ آج خواتین کو ضرورت ہے، آپ خواتین جو ہے ہر خاتون حضرت ہاجر کی طرح بننے کی کوشش کرو۔ اس کے پیٹ میں اسماعیل
جیسی اولاد ہوگی، ہر خاتون اگر سارہ بنے گی اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں حضرت اسحاق جیسے بچے دیں گے۔ آج دیکھتے ہیں ہماری مائیں مطلب کیا ہے، بچے تو جن رہی ہیں، ان کا نام بھی اسماعیل ہے، مگر اسماعیل و اسحاق میں جو تابع داری تھی وہ ہمارے اس میں نہیں ہے۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے مکمل دعائیں کریں۔ خطبے کا خلاصہ یہ ہوا، عید الاضحیٰ جب بھی آتی ہے تو اس کے 3 دن کے بعد تک الحمدللہ قربانی کرتے ہیں۔ ان دنوں میں کرنے کا سب سے پہلا کام استغفار کرو، دوسرا کام یہ ہے کہ دعائیں کرو، تیسرا چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا جو ہے مکمل طور پر استغفار کرو۔ اور اسی طریقے سے ہمیں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا ہم کھا لیتے پی لیتے اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایام تشریق سے گزر رہے ہیں، ان دنوں میں اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اللہ ان تمام کاموں کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نمازوں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قربانی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک باپ کو ابراہیم کا کردار ادا کا توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نوجوانوں میں بچوں میں حضرت اسماعیل جیسے تابعداری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری خواتین میں حضرت ہاجر جیسے عورتوں کو پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلم خواتین کو حضرت سارہ کے نقش قدم پر چل کر اپنے بچوں کی صحیح تربیت توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی ایمانی تربیت توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کفریہ مشرکانہ ماحول میں کلمہ توحید پر ہمیں جم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی اس نعمت کو برادران وطن تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو نے ابراہیم کو جیسا قلب سلیم دیا تھا اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده الداعي على رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم سلم الحجاج والزوار والمعتمرين، اللهم تقبل نسكهم، اللهم يسر جميع أعمالهم، اللهم ارجعهم إلى بلادهم غانمين اللهم ارجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا صلاتنا ودعانا وجميع صالحي أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔